السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ تمام احباب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف پہ بہت بہت استقبال ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عبدالحلیم شرر اور ان کی ناول فردوس برین سے متعلق کچھ ممکنہ اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے اس یوٹیوب چینل پہ بہت سارے موضوعات پہ جو ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں۔ اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل پہ جا کر اسے ضرور چیک کریں، دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ جو احباب نئے ہیں اور انہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو ڈالیں تو اس کی جانکاری آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے عبدالحلیم شرر اور فردوس برین سے متعلق سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، عبدالحلیم شرر کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، لکھنؤ میں 1860 میں۔ سوال نمبر 2، شرر کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب، تفضل حسین۔ سوال نمبر 3، شرر کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ جواب، 18 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 4، شرر کے ماموں کا نام کیا ہے؟ جواب، حکیم سعید ہے، جن کی بیٹی سے شرر کی شادی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 5، شرر کا انتقال کہاں اور کب ہوا؟ جواب، لکھنؤ میں 1926 میں ہوا۔ سوال نمبر 6، شرر نے اپنی تصنیفی زندگی کا آغاز کب کیا؟ جواب، شرر نے 1881 میں عبدالوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا اردو ترجمہ کر کے اپنی تصنیفی زندگی کا آغاز کیا۔ سوال نمبر 7، شرر کس اخبار میں روح پر مضامین لکھا کرتے تھے؟ جواب، اودھ اخبار میں۔ سوال نمبر 8، سر سید نے شرر کے کن مضامین کے بارے میں کہا کہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں؟ جواب، اخبار اودھ میں روح پر لکھے گئے مضامین کے بارے میں کہا۔ سوال نمبر 9، شرر نے ہفتہ روزہ محشر کب نکالنا شروع کیا؟ جواب، شرر نے محشر 1881 میں نکالنا شروع کیا۔ سوال نمبر 10، ماہنامہ دلگداز کہاں سے اور کب نکالا؟ جواب، لکھنؤ سے 1887 میں نکالا۔ سوال نمبر 11، شرر نے کس ماہنامہ میں اپنا تاریخی ناول لکھنے کا سلسلہ شروع کیا؟ جواب، ماہنامہ دلگداز میں۔ سوال نمبر 12، شرر کا پہلا تاریخی ناول کون ہے اور کب شائع ہوا؟ جواب، پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینیا ہے، جو کہ 1888 میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 13، شرر نے ہفتہ روزہ مہذب کب نکالنا شروع کیا؟ جواب، 1890 میں۔ سوال نمبر 14، محمد علی جوہر نے شرر کو اپنے ماہنامہ ہمدرد میں 200 روپیہ ماہوار پر کب ایڈیٹر مقرر کیا؟ جواب، 1912 میں۔ سوال نمبر 15، علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشا پور تھا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب، یہ عبدالحلیم شرر کا قول ہے۔ سوال نمبر 16، فردوس برین کو شرر نے کب اور کہاں مکمل کیا؟ جواب، حیدرآباد میں 1899 میں مکمل کیا۔ سوال نمبر 17، شرر نے فردوس برین کا حق اشاعت کس کے ہاتھوں بیچ دیا تھا؟ جواب، اپنے دوست قومی پریس کے مالک اور
پیام یار کے ایڈیٹر منشی نثار حسین کے ہاتھوں بھیج دیا تھا۔ سوال نمبر 18، فردوس بری میں کس فرقے کے بارے میں تذکرہ ہے؟ جواب، فرقہ باطنیہ کے بارے میں۔ سوال نمبر 19، شیخ وجودی کون ہے؟ جواب، یہ باطنیین کا مذہبی پیشوا ہے۔ سوال نمبر 20، کاظم جنونی کون ہے؟ جواب، یہ لیفٹیننٹ ہے اور شیخ وجودی کے لیے کام کرتا ہے۔ سوال نمبر 21، حسین کس شہر کا رہنے والا تھا؟ جواب، شہر آمل کا۔ سوال نمبر 22، حسین زمرد کے ساتھ کہاں جا رہا تھا؟ جواب، حج کے لیے جا رہا تھا۔ سوال نمبر 23، نہر ورنجان کس کوہ کے دامن میں واقع ہے؟ جواب، کوہ طالقان کے دامن میں۔ سوال نمبر 24، موسیٰ کون ہے؟ جواب، موسیٰ زمرد کا بھائی ہے۔ سوال نمبر 25، حسین کے چچا کا نام کیا ہے؟ جواب، امام نجم الدین نیشاپوری ہے، جسے حسین کے ہی ذریعے قتل کروا دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 26، حسین سے چچا نجم الدین نیشاپوری کے علاوہ اور کس کا قتل کروایا جاتا ہے؟ جواب، دمشق کے عالم امام نصر بن احمد کا قتل کروایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 27، بلغان خاتون کہاں رہتی ہے؟ جواب، شہر قراقر میں۔ سوال نمبر 28، بلغان خاتون کون ہے؟ جواب، ہلاکو خان کی بہن اور ترکستان کے شہنشاہ منقو خان کی بنت عم ہے، بنت عم چچزاد بہن۔ سوال نمبر 29، بلقان خاتون اور ہلاکو خان کے باپ کا نام کیا ہے؟ جواب، چغتائی خان نام ہے۔ سوال نمبر 30، چغتائی خان کی ہلاکت کس طرح سے ہوئی؟ جواب، ایک باطنی فدائی کے خنجر سے ہلاکت ہوئی۔ سوال نمبر 31، بلقان خاتون کتنے فوج کو لے کر قلعۃ التمونت پر حملہ کرتی ہے؟ جواب، 500 سوار یا 500 سوار لے کر قلعۃ التمونت پر حملہ کرتی ہے۔ سوال نمبر 32، خور شاہ کون ہے؟ جواب، یہ باطنی حکومت کا بادشاہ تھا۔ سوال نمبر 33، قلعۃ التمونت پہ حملے کے بعد خور شاہ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ جواب، خور شاہ کو قید کر کے ترکستان بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ شیخ وجودی اور کاظم جنونی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 34، حسین اور زمرد کا نکاح کون پڑھاتا ہے؟ جواب، شیخ نصر الدین طوسی۔ حسین اور زمرد کا نکاح شیخ نصر الدین طوسی نے پڑھایا۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ ہیں کچھ 34 سوالات و جوابات عبدالحلیم شرر اور ان کی ناول فردوس بری سے متعلق۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ان تمام احباب تک اس ویڈیوز کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں جو کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامز کی اردو سبجیکٹ سے تیاری کر رہے ہیں، تاکہ یہ ان کے لیے مفید ثابت ہو۔ ٹھیک ہے دوستوں، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ جب تک خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔